जी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हफ्तावारी दरस कुरान, दरस हदीस और 1000 वर्ड्स में आप लोगों का रिवीजन मुकम्मल हो चुका है और आगे का सबक हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग पहले सूरतुर रहमान से शुरू करेंगे और सूरतुर रहमान की 34 आयत हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। आयत नंबर 35 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युरसलु अलैकुमा शुवादुम मिन नारिम व नुहासुन फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फइज़ा शक़्क़तिस समाउ फकानत वरदतन कद्दिहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फयौमइज़िन ला युस्अलु अन ज़ंबिहि इंसुन वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह रहमान की आयत नंबर 35 से 40 तक 6 आयत करीमा हमने पढ़ी है और इन 6 आयत करीमा में जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, जिसको समझा है, तो अलई का अला हमने पढ़ लिया है। आला माने पर, अलई का तुम पर, और डुअल का फॉर्म हमने पढ़ा है कि डुअल में क्या होता है कि अलिफ और नून आता है, लेकिन डुअल का जो प्रोनाउन है, जैसे अलैका का, अलैकी, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकी होता है, तो उन दोनों का भी डुअल फॉर्म जो है कुमा आता है। तो अब हमको समझना ये होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किसकी बात हो रही है। तो मर्दों से हो रही है, औरतों से हो रही है। और चूंकि पीछे आयत करीमा आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 33 में अल्लाह ने फरमाया, या माशरल जिन्नी वल इंस, जिनो इंस के गिरोह, जिनो इंस की जमात। तो यहाँ पर दोनों है, तो इसलिए अलैकुमा हो गया। और शुवाजुन, ये भी नया लफ्ज है। मिन नारिन, ये प्रीपोजिशन आपने पढ़ लिया है, जिसकी वजह से मिन नारिन हो गया। और नुहासुन भी नया लफ्ज है। युरसलु नया लफ्ज है। तो इस आयत करीमा में युरसलु पहला लफ्ज है नया, शुवाजुन दूसरा है। नार हम लोग पढ़ चुके हैं कि नार का मतलब आग है। वकीना अजाबन नार। तो जो नए अल्फाज हैं उस पे हम फोकस करेंगे, उस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नुहासुन, तो ये भी नया लफ्ज है। तंतसीरान, तो ये प्रेजेंट टेंस होता है और इसके अंदर भी अलीफ और नून आया है, तो ये वर्ब में है लेकिन नाउन में नहीं है। फा, तो, बी, से, ये भी पूरी आयत करीमा हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे जो है इंशक्कत है। इंशक्का कुरान मजीद में आया है, इक़्तरबती साअतु वंशक्कल कमर, सूरह कमर में है ना, फर्स्ट आयत करीमा। इंशक्का बोलते हो फट गया। इंशक्कत है, यहाँ पर ता जो है वो जज़म के साथ है। और आगे चूंकि अस्समा उसका सब्जेक्ट है, तो अस्समा की वजह से वर्ब को जो है फीमेल कर दिया गया। तो मालूम हुआ कि अस्समा अरबी में फीमेल है, इसीलिए वंशक्कत आया है। और काना, कानत हो गया। कानत क्यों? इसलिए कि वो आसमान मुअन्नस है, तो कानत हो गई। और आगे है यौमइदिन, उस दिन। लायु सालू, ये भी नया लफ्ज है। जम्बुन, जम्बुन माने गुनाह। और जम्बी ही, असल में क्या है, ये जम्बुहू है। तो आप जम्बुन गुनाह होता है, सिन होता है, क्राइम होता है, तो जम्बुहू है। लेकिन उससे पहले क्या आ गया? अन प्रीपोजिशन आ गया, तो क्या हो गया? जम्बी हो गया। और मेजर चेंजेस हो गया है प्रोनाउन में। ये आपको नोट करना है, ये समझना है कि जम्बुहू था,
لیکن وہ ہو جو ہے وہ ہی ہو گیا ہے سامنے والے کے ایفیکٹ کی وجہ سے، سامنے والے کا جو اثر ہے اس کو اس نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اور انسن پہ بھی دو پیش ہیں، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، انس مانے اوپر لفظ آ چکا ہے انسان، جانن یہ بھی اوپر پڑھ چکے ہیں۔ تو وہ گرامر جو آپ نے اور ہم نے پڑھ لیا ہے وہ ایک طریقے سے ہم نے اس کو دہرایا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی چلیں گے ہم لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہوئے، اور جو الفاظ نئے ہیں اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے۔ یرسلو بھیجا جائے گا، تو یرسلو کا لٹرل میننگ ہے سینڈ ڈاؤن، ول بی سینٹ، تو یہاں پر ہے یرسلو، تو یہ پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اور جس کے معنی ہے بھیجا جائے گا، یعنی ایسا کیا جائے گا۔ علیکما تم دونوں پر، شواظم شواز ہوتا ہے شعلے، فلیم، جو شعلہ ہوتا ہے، لیکن کون سا شعلہ؟ جو اسموک لیس ہوتا ہے، جس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، تو بغیر دھوئیں والا جو شعلہ ہے وہ تم پر بھیجا جائے گا۔ اور اسی کو اور بھی صاف کر دیا نار آ کر، نار کا لفظ 1000 ورڈز میں آپ ڈھونڈیں گے تو 1000 ورڈز میں اس کا نمبر ہے نارن۔ نارن کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں 145 مرتبہ، 145 ٹائمز آیا ہے، اور آگ اور دوزخ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنُحَاسٌ، نحاس کے معنی ہوتے ہیں جیسے وہ شعلہ جس کے اندر دھواں ہی دھواں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسموک، جیسے دھوئیں سے جو ہے گھٹن ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں جو ہے آگ وہ کیا بولتے ہیں گیس چھوڑی جاتی ہے، تو وہ دھواں، نحاس دھواں۔ اور نحاس کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو تانبا اور پیتل کے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر جس کانٹیکس میں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کے معنی ہے کہ خالی دھواں ہے، خالی اسموک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ان کے اوپر چھوڑی جائیں گی، یرسلو علیکما، یعنی ان جنوں انس کے اوپر شعلے والی دھوئیں والے جو ہے شعلے چھوڑے جائیں گے آگ کے، اور نحاسن اور خالی دھواں چھوڑا جائے گا، گھٹن ہی گھٹن ہوگی۔ فلا تنتصران، تو وہ دونوں تم دونوں اس پر غالب نہیں آؤ گے، تو تم دونوں اس سے بچ نہیں پاؤ گے، اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات کریمہ میں کہا تھا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہم جن و انس کو جمع کریں گے، اور اگر تمہارے اندر طاقت اور قوت ہے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنے آپ کا اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، زمین میں بھاگ جاؤ، زمین سے آگے کہیں نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ تم یہاں سے بھاگ نہیں پاؤ، اور وہاں جب بھاگ نہیں پاؤ گے تو کس طرح کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے سورہ رحمان کی جو مستقل آیت کریمہ ہیں جو بار بار آتی ہے، تو اس کو اللہ نے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَا، تو کون سی آلائی نعمتوں کو، اعلیٰ نعمتیں، فیور، بونٹیز، احسانات، ربی کما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تو آیت نمبر 36 مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 37 ہے فَإِذَا، تو جب، تو یہ ہو گیا کہ جن و انس کے ساتھ یہ ایک معاملہ پیش آ رہا ہے، اور چونکہ قیامت سامنے آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کیسے ہوگی، فَإِذَا انشقت، تو جب آسمان پھٹ جائے گا، انشقہ کے معنی پھٹ جانا، اور میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے سورہ قمر کی بالکل پہلی آیت کریمہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہو گئی، اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ وہاں پر چاند کے پھٹ جانے کو، چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اسی چاند جس میں ہے، جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، تو وہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ اور یہ 1000 ورڈز میں سما کا لفظ آیا ہے، اور اس کا پلورل بھی آیا ہے سماوات، آسمان کے بھی معنی ہیں، ابر کلاؤڈ ہے جو ہوتا ہے اس کے بھی معنی ہیں، بارش کے بھی معنی میں ہے رین۔
اور یہ قرآن مجید میں 310 مرتبہ آیا ہے. فکانت تو وہ آسمان ہو جائے گا. اب یہاں جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کہ عربی میں السماء مؤنث ہے، اسی لیے انشقت اور کانت آیا ہے. اور اگر وہ مذکر ہوتا تو فیدا انشقا فکانا ایسے ہوتا. ٹھیک ہے. وردتن، وردتن مانے گلاب، تو فکانت وردتن تو وہ ہو جائے گا گلاب کی طرح. جیسے ریڈ روز، روز ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل سرخ گلاب ہے لال کلر کا، اور کا مانے کی طرح، لائک، لائک ایز، طرح جیسے. قد دہان، دہان کے دو معنی ہیں. تو دہان کے دو معنی کیا ہے کہ ایک تو جو بالکل لال ہو جائے گا، جس کو ایگزامپل کے طور پہ اللہ نے گلاب کہا کہ بالکل نیلا، بالکل جو ہے سرخ رنگ کا ہو جائے گا، لال رنگ کا ہو جائے. اور دوسرے دہان کے معنی ہے کہ تیل جو ہوتا ہے وہ کھولنے کے بعد جیسے لال ہو جاتا ہے وہ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کے وقت آسمان کے پھٹ جانے اور آسمان جو ہمارے سروں پر جو بلو کلر میں نظر آتا ہے وہ بالکل ریڈ روز کی طرح ہو جائے گا، بالکل لال ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دہراتے ہیں وہی سورہ رحمان کی جو خوبی والی آیت ہے، تو تم دونوں اے جن و انس اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اب چونکہ قیامت قائم ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فا تو یوم ایذن، اس دن. تو یوم مانے ہے دن، ایذن مانے اس. تو یوم ایذن تو اس دن لا یسألو نہیں پوچھا جائے گا. جیسے اوپر آپ نے آیت نمبر 35 میں پڑھا ہے ہم نے کہ یرسلو، یسألو، یسألو نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں، کہ اس گناہ کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. کس سے؟ انسن ولا جان، نہ تو انسان سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے پوچھا جائے. اور نہ پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی اس کی وجہ آگے بیان کی گئی ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بالکل کالا ہو جائے گا. جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن انسانوں کے کچھ چہرے بالکل بلیک ہو جائیں، کالے ہو جائیں. وہ تبیض وجوہ سفید ہوں گے، وہ تسود وجوہ اور کچھ چہرے جو ہے وہ کالے ہوں گے. اور زمبن کا جو لفظ 1000 ورڈز میں آیا ہے وہ گناہ کے معنی میں ہے، اور اس کا پلورل بھی قرآن میں یوز ہوا ہے، ذنوب مانے گناہ. اور یہ لفظ قرآن میں آیا ہے 37 ٹائمز. اور انسن کا لفظ بھی 1000 ورڈز میں آ چکا ہے، جان، جنات، جن کا بھی لفظ آ چکا ہے. تو اور اس سورہ رحمان کی آخری آیت کریمہ ہے تو فبأی آلائی، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن آیتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. تو الحمدللہ آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک آج ہم نے پڑھا ہے. چونکہ سورۃ الفیل بھی ہے، پھر درس حدیث بھی ہے، تو یہ مختصر میں نے آج پڑھا ہے. ان آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ عذاب کیسا ہوگا، کہ وہ عذاب ہوگا کہ جو دھوئیں والا، جو بغیر دھوئیں کے شعلے ہیں وہ، اور بالکل دھواں ہی دھواں ہوگا، بالکل اسموک ہی اسموک ہوگا کہ آدمی گھٹن وہاں اس کو محسوس کرے گا، اور اس گھٹن سے بچنے کی کوئی جو ہے راستہ نہیں ملے گا، وہاں سے وہ اس سے بچ نہیں پائیں. آیت نمبر 37 میں جو بات اللہ نے فرمائی ہے کہ ایک چیز ہونے والی ہے، ایک مطلب ہے کہ فیوچر میں ایسا ہوگا، تو اس کو اللہ نے سمجھایا ہے. اب اس کو سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو اس کو جو ہے لاجیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک چیز کو آپ گرما دیں، ایک چیز کو جو ہے بھڑکا دیں، ایک چیز کو جو ہے آگ میں تپائیں تو جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے اس طرح کا یہ انداز اختیار کیا کہ آنے والا جو وقت ہوگا کہ اس کے اندر آسمان جو ہے پھٹ جائے گا اور بالکل لال جیسے دہکا ہوا شعلہ ہوتا ہے.
اور گلاب ہوتا ہے اس طریقے سے وہ ہو جائے. اور قیامت کے دن انسانوں سے اور جنات سے نہ پوچھنے کی وجہ آگے بھی آ رہی ہے، اور قرآن میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ ان کے چہرے ہی اتنے کالے ہو جائیں گے کافرین کے کہ جس سے ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر آلریڈی اللہ کے علم میں ہے سارے گناہ اور ساری نیکیاں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اور یہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب پوچھیں گے بھی تو انسان جھوٹ بولے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھوٹے کو جو ہے منہ پر مہر لگا دیں گے، جیسا کہ جس کا ذکر سورہ یاسین میں موجود ہے. تو یہ آنے والے وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو باخبر کیا ہے کہ ایسا بدترین وقت، ایسا مشکل ترین وقت، ایسی جو ہے انسان پر آفت اور ایسی گھٹنا انسان کے ساتھ گھٹنے والی ہے. تو پھر اس دن کے لیے انسان تیاری کرے، اپنے رب کو پہچانے، اس کی نعمتوں کی دنیا میں قدردانی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابھی مواقع اور جو فرصت اور جو دنیا اور زندگی عطا فرمائی ہے اس کی قدر جانے. تو یہ سورۃ الرحمن کے حوالے سے آپ 1000 ورڈز ہمارے جتنے ساتھی ہیں، آپ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو نئے الفاظ ہیں اس کو آپ نکالیں گے اور اپنے طور پر لکھیں گے. اور الحمدللہ 30ویں پارے میں ہم لوگ جو سلسلہ وار ہمارا سورۃ الناس سے ہم لوگ پیچھے سے آ رہے تھے، تو آج 10واں سورہ مکمل ہو جائے گا. تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفیل ہے، اور سورۃ الفیل کے دائیں اور بائیں ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں. الحمدللہ آپ لوگ اس پہ غور بھی کر رہے ہیں. یہ سورۃ الفیل ترتیب کے اعتبار سے 105ویں سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے 19ویں سورہ. تو 19ویں سورہ کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مکی زندگی کے بالکل ابتدائی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اور جملہ 5 آیات کریمہ 1 رکوع ہے. اور سورۃ الفیل کا جو نام رکھا گیا ہے اسی سورے کی پہلی آیت سے اس سورے کا نام رکھا گیا ہے کہ اصحاب الفیل کا لفظ آیا ہے، تو اسی لیے اس کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا. اور جو چیزیں جو گرامر آپ نے اب تک پڑھا ہے، تو اس کے اندر جو ہے کیفہ ہم نے پڑھا ہے کہ کیفہ مانے کیسے، اور فعلا کا پیٹرن ہے ذہابہ اور خرجہ کے وزن پر، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں لیٹر ہیں، اور تینوں لیٹرز پر یعنی 3 حرف ہیں، اور تینوں حرف پر حرکت زبر 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 ہے. تو ہم نے پیچھے یہ رول پڑھا ہے کہ فعلا کا مطلب ورب ہوتا ہے، اور عربی میں جو ورب کا اسٹارٹنگ فارم ہے کہ پاسٹ ٹینس سے شروع ہوتا ہے، تو وہ اس کا فرسٹ فارم ہے. اور ربو کا ہم نے پڑھا ہے، ربو کا تیرا رب، ربو کا آپ کا رب، یور لارڈ. تو ربو کا میل کے لیے ہے اور سنگولر کے لیے ہوتا ہے. بی پریپوزیشن ہم نے پڑھا ہے، اور بی کو آپ ہٹا دیں گے تو یہ ہو گیا اصحاب الفیلی. اصحاب الفیلی، فیل مانے ہاتھی، اصحاب صاحب کی جمع ہے، ہاتھی والے. اور چونکہ پریپوزیشن آ گیا اصحاب الفیل سے پہلے، تو بی کا ایفیکٹ ہو گیا اور اصحابی ہو گیا. اور فیل والے ہم کہہ رہے ہیں تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. آپ نے اچھے سے اس کو پڑھ لیا ہے. علم یجعل ابھی ہم نے نہیں پڑھا. قیدہ، قید کے معنی ہوتے ہیں سازش کرنا، قید کے معنی ہوتے ہیں تدبیر کرنا، پلاٹ، کہ جو ہے آپ کانسپریسی جس کو آپ کہتے ہیں، کہ قید یعنی تدبیر سازش رچانا. اور ہم آ گیا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کتابہم قلمہم دفترہم، کہ ان کی تدبیر، ان کی سازش. اور فی پریپوزیشن ہے اسی لیے تذلیل آیا ہے.
اور ابھی ہم نے سورۃ الرحمن میں پڑھا ہے نا یرسلو، تو یرسلو پریزنٹ ہے، اس کا پاسٹ ہے ارسلا، تو ارسلا پاسٹ ہے 4 لیٹر والا ہے. علیہم، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا یرسلو علیکما، کہ تم دونوں پر بھیجا جائے گا. یہاں پر یہ ہے ہم جو ہے یہ پلورل ہو گیا. اور اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ یہ ہوتا ہے اصل میں اعلی اور اس کے بعد ہم ہے، تو ہونا کیا چاہیے علیہم. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ جیسے پیچھے ہم نے ذنبہ کو سمجھا ہے کہ اسی طریقے سے علیہم کا بھی لفظ ہے کہ علیہم کہ ہم ہوتا ہے، لیکن یہ ملنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جیسے قیدہ ہم ہے، لیکن یہاں پر پریپوزیشن کے ساتھ ملنے کی وجہ سے عام طور پر یہ ہم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر. اور طیرن ابابیلا جو آپ نے ماشاءاللہ سبق پڑھا ہے کہ نون پلس ایڈجیکٹیو، نعت اور منعوت، منعوت اور نعت ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اس کی مثال ہے یہ طیرن ابابیلا. طیرن کے معنی ہے برڈ، ابابیلا معنی بہت سے، کہ بہت زیادہ پرندے ہیں، تو اس کی صفت ہے ابابیلا. اور ہمارے یہاں جو اردو میں جو برڈ ہے نا ابابیل، تو وہ ابابیل یہاں یہ مراد نہیں ہے. اور آپ گرامیٹیکل آپ لینگویج پڑھ لیے ہیں تو آپ انالیسس کر سکتے ہیں، ریئلائز کر سکتے ہیں، آپ انڈرسٹینڈنگ آپ کو آ گئی ہے کہ عربی میں ناؤن فرسٹ ہوتا ہے اور اس کی ایڈجیکٹیو جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. تو ابابیل اگر ناؤن ہے تو پھر ایسی صورت میں تو طیرن جو ہے یہاں غلط ہو جائے گا. تو ابابیل کا کوئی اور کوالٹی آنا چاہیے تھا کہ نام اگر ہم اس کو مانیں. اور جہاں تک آپ کی اور ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ ناؤن جیسا ہوتا ہے عربی میں اس کی ایڈجیکٹیو بھی ویسے ہی ہوتی ہے، تو طیرن ابابیلن ہونا چاہیے تھا، لیکن ابابیلا پہ زبر آ گیا. اور چونکہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے ہیں تو اس کا ریزن آپ نے پڑھا ہے. کوئی ساتھی بتائیں گے کہ کیوں یہاں پہ 2 زبر پاسبل نہیں ہے، کیوں ایسا ہوا؟ جی بتائیے. کی وجہ سے کیا مولانا؟ جی تجوید کی وجہ سے مولانا. نہیں نہیں، ابابیلن کیوں نہیں ہوا؟ مولانا یہاں پر نام ہے اس لیے اس کے اوپر 2 زبر نہیں آتا. 2 زبر نہیں آتا، نہیں نام کے اوپر بھی آتا. ایڈجیکٹیو نہیں ہے اس کا، ایڈجیکٹیو نہیں ہے، نہیں اس کا ایڈجیکٹیو ہے طیر کا. مذکر کی وجہ سے نہیں، آپ لوگ بھول گئے. الف، کون بتائیں؟ میں الف ہے نا اس میں 2. قادر النساء صاحب وہ پتہ ہے. دیکھیں کہ ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ مڈل ون اگر الف ہے اور بیفور الف 2 لیٹر ہیں، الف اور با، ابا، اور الف کے بعد 3 لیٹر ہیں ابا بیل، تو یہ وجہ ہے کہ وہاں تنوین پاسبل نہیں ہے. جی پیچھے آپ نے مساجد کا پڑھا ہے اور دوسری اور بھی پلورل پڑھے ہیں، تو ابابیل بھی اسی پیٹرن پہ ہیں، تو اسی لیے وہ تنوین پاسبل نہیں ہے کہ مڈل ون الف ہو اور بیفور الف، الف سے پہلے 2 لیٹرز اور الف کے بعد 2 یا 3 لیٹرز پاسبل ہیں. تو یہاں 3 لیٹر والی مثال آ گئی. تو طیرن ناؤن ہے اور ابابیلا اس کی ایڈجیکٹیو ہے. ہمارے پاس عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ابابیل پرندے بھیجے. ابابیل پرندے نہیں بھیجے بھائی، بہت سے پرندے بھیجے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایڈجیکٹیو کا ٹرانسلیشن پہلے کریں گے، ناؤن کا بعد میں کریں گے. تو سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. اور چونکہ اور ایک طیرن جو ہے وہ پلورل ہے، طیر جو ہے پلورل ہے، اسی لیے اس کو عربی میں فیمیل سنگولر سمجھا جاتا ہے. آپ پڑھیں گے پریزنٹ ٹینس آگے چل کے، تو ترمی اسی لیے کہا گیا کہ ترمی وہ پھینکتے ہیں ہم ان پر. یا اصل میں آپ عربی اگر ہم کو ہماری عربی ہے تو علیہم ہوتا تھا ان کے اوپر، لیکن عربی میں پھینکنے کے لیے ڈائریکٹ وہ ناؤن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بحجارتن، بی پریپوزیشن ہے، حجارتن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پتھر، من سجیل جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بنے ہوئے،
اور اس کو جو ہے جیسے کھنگر بولتے ہیں، تو بالکل اس طرح کے پتھر ہیں. اور جعلا، جعلا فعلا کے پیٹرن پہ ہے. فا ہٹا دیجیے، تو کے معنی ہے جعلا، تو اس نے بنا دیا ہم ان کو، کعصفم معقول. یہ کا جیسے ابھی کدیحان آپ نے پڑھا تھا، کاف وہ کا معنی کی طرح، اسفن معقول یہ بھی ناؤن پلس ایڈجیکٹیو ہے. اسفن معنی بھوسا، معقول کھایا ہوا، کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. تو اس طریقے سے الحمدللہ آپ نے جو گرامر پڑھا ہے، جو تو لفظی ترجمہ ہم ملاحظہ کریں گے. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسے کیا، ربو کا آپ کے پروردگار نے، بی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا آپ کے پروردگار نے کیا کیا، کیا انجام کر دیا ان کا، کیا تو آپ نے نہیں دیکھا. علم یجعل کیدہم، کیا اس نے نہیں بنایا، جعل مانے بنانا، یجعل نہیں بنایا، کیا اس نے نہیں بنایا، کیدہم ان کی سازش کو، ان کے مکر کو، ان کے پلان کو، ان کی سوچ کو، فی تضلیل، گمراہی میں، یعنی گمراہی ہی ہو گئی ان کے لیے، وہ لوگ جو ہے مس لیڈ ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا اس کو بیان فرمایا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجا، علیہم ان پر، ابابیلا جھنڈ کے جھنڈ پرندے، غول کے غول، گروپ کے گروپ پرندے ان کے اوپر بھیجا. اور وہ پرندے کیا کر رہے ہیں، ترمیہم بحجارت، کہ وہ کنکر پھینک رہے ہیں، وہ پتھر پھینک رہے ہیں، وہ سخت سخت جو ہے مٹی کے بنے ہوئے، ان کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں، اور وہ پتھروں نے بنا دیا. فجعل، تو اس اللہ نے ان کو بنا دیا، ہم ان کو بنا دیا، کعصف معقول کھایا ہوا بھوسا. تو یہ لفظی ترجمہ اور رواں ترجمہ اور الفاظ کی تحقیق بھی آپ نے دیکھی ہے. اور اس صورت کے اندر جیسے سورۃ الفیل اس کا نام رکھا گیا ہے، تو یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے جس سال، اس ولادت سے، آپ کی ولادت سے 50 ڈیز بیفور، یعنی ابھی 2 مہینے بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا مکے کے. تو ہوا یہ تھا کہ مکہ کے بالکل قریبی جو ملک تھا یمن، یمن کا کیپٹل ہے صنعاء، آج بھی ہے. یمن کا ایک کیپٹل صنعاء ہے. صنعاء کے 2 پارٹ ہیں، ایک کا کیپٹل صنعاء ہوتا ہے اور دوسرے کا کیپٹل عدن ہے. تو بہرحال صنعاء جو ہے اس وقت میں وہاں پر ایک بادشاہ یا گورنر تھا جس کو عام طور پہ لوگ ابرہ کہتے ہیں، اور اس کا نام ہے اشرم، ابرہ الاشرم، اور اصل نام اس کا ہے یوسف ذو نواس، یوسف ذو نواس. تو بہرحال ابرہ جو ہے وہ، اس نے دیکھا کہ مکے والوں کا جو ہے بڑا جو ہے احترام ہے، بڑی عزت ہے، اور اس احترام اور عزت کی وجہ کیا ہے، کعبۃ اللہ ہے. کہ اس نے دیکھا کہ یمن سے، دور دراز سے، عراق سے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حج عمرہ چلا ہوا ہے، اور اس زمانے سے اللہ کے گھر کے مہمان آتے رہے ہیں. تو ابرہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یمن میں ایک ایسا بنائیں کہ وائٹ ہاؤس بنا دیں ہم، کہ جو ہے یہاں بلیک ہاؤس ہے تو ہم کیوں نہ وائٹ ہاؤس بنا دیں، کیوں نہ ہم جو ہے ایسا کوئی کام کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا ڈائیورژن ادھر ہو، بزنس بھی ہو جائے، اور لوگوں کی جو ہے عزت بھی ہم کو مل جائے. تو بہت ساری چیزیں سوچ کر اس نے بنایا. تو ایک بہت بڑا گرجا، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ عبادت کی جگہ بنا دی. تو یہ عرب کو جو معلوم ہوا کہ صاحب بالکل ہمارے کعبۃ اللہ کے جو ہے بالکل اس جیسا، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دی جا رہی، تو ایک عرب جا کر جو ہے اس کو وہاں گندگی کر دیا. تو ابرہ کو بہت غصہ آیا کہ صاحب ایک تو یہ جو ہے کعبۃ اللہ کے جو ہم نے بالکل مقابل جو چیز بنائی ہے، اس کو جو ہے عزت کے بجائے اس کو جو ہے گندا کر دیا گیا. تو وہ بدلہ لینے کے لیے، بلکہ اس کا جو آلریڈی پہلے سے ارادہ تھا کہ بھائی کعبۃ اللہ گرا دیا جائے تاکہ جو ہے اس کو عزت اور اس کو مقام مل جائے. تو چونکہ عام طور پر ہاتھی جو ہے وہ عرب میں نہیں ہوتے تھے، تو وہ ہاتھیوں کو 3 ہاتھی 6 ہاتھی کچھ بھی ہیں وہ لے کر
اور 60,000 کا جو ہے وہ پورا ایک فوج لے کر یمن سے نکلا اور طائف کے قریب آیا. تو طائف سے اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا, تو ابو رغال ایک آدمی ہے ابو رغال. تو ابو رغال جو ہے اس سے بولا کہ میں تم کو راستہ بتاؤں گا لیکن مجھے اتنے انعام دینا پڑے. تو ابو رغال نے جو ہے دھوکہ دیا اور پھر اپنی امت کے ساتھ جو ہے دھوکہ کر کے, مطلب ہے کہ اس نے راستہ بتایا. اور ابو رغال جب مر گیا تو اس کی خبر بنائی گئی اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری قوم کا ہی مکار اور دھوکے باز ہے کہ ہمارے دشمن کو اس نے گائیڈ کیا تھا, تو اس کی خبر پر کنکر مارتے تھے. بہرحال ابو رغال راستہ بتایا اور پھر وہ لوگ آگے, اور آج جہاں پر مینا اور مزدلفہ کے درمیان کا جو ایریا ہے وہاں پر پڑاؤ کر دیا. اور پھر نیوز پہلے سے پہنچ چکی تھی کہ 60,000 کا ایک بڑا لشکر جس میں ہاتھیاں بھی ہیں وہ لے کر پہنچا ہے. اور اس نے کیا کیا, ابرہ نے وہاں اس وقت جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہے وہ سردار تھے, تو ان کے 200 اونٹ جو ہے وہ بھگا کر لے گیا. 200 اونٹ جو ہے وہ بھگا کر لے گیا اور لے جا کر جو ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے بھی اونٹ لے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جائیے آپ بات کریے. تو حضرت عبد المطلب جب اس کے پاس پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے ابرہ سے کہا کہ میرے جو 200 اونٹ تمہارے لوگ بھگا کے لائے ہیں اور تم نے گرفتار کر لیا وہ چھوڑ دو. تو ابرہ نے کہا کہ تم مکے کے سردار ہو, مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ میں کس نیت اور کس ارادے سے آیا ہوں, اور یہ لشکر بھی تم دیکھ رہے ہو, کہ تم کو تو چاہیے تھا کہ تم اپنے اونٹوں کی فکر چھوڑ کے کعبے کی فکر کرتے. تو حضرت عبد المطلب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت غیر معمولی جملہ انہوں نے کہا کہ ان للبیت ربا سیحمیہ, کہ بیت اللہ کا رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور جہاں تک اونٹ کا معاملہ ہے تو یہ میری اپنی پراپرٹی ہے, میرا اپنا اون ہے, میں اس کی فکر کروں گا, یہ میرے جو 200 اونٹ ہیں وہ مجھے آپ دے دو. تو حضرت عبد المطلب وہ اپنے اونٹ اور دوسرے لوگوں کی ساری چیزیں لے کر آ گئے. اور آنے کے بعد مکے کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کہ کعبۃ اللہ پر کبھی کسی نے کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا ہے, لیکن یہ اپنی آخرت تباہ کرے گا, اور معلوم نہیں جب یہ آئے گا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے تو اللہ اس کا کیا انتظام کریں گے. تو اللہ ضرور انتظام کریں گے. تو ہم لوگ جو ہے یہاں شہر میں نہیں رہیں گے, ہم جو ہے یہ جو کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں, جو غار ہیں, وہاں ہم لوگ چلے جائیں گے, شہر میں نہیں رہیں گے. اور یہ بھی روایتوں میں بات ہے کہ حضرت عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور پھر اور گڑ گڑا کر انہوں نے دعا کی, سارے لوگوں نے دعا کی. اور ان کے اشعار بھی ملتے ہیں کہ عبد المطلب نے جو اشعار کہے تھے کہ اے اللہ, کہ ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, کہ آپ کا یہ کعبۃ اللہ یہ آپ کا گھر ہے, آپ اس کی حفاظت فرمائی, اور یہ جو دشمن آیا ہے اس سے ہم کو نجات دیجیے. تو اس کے بعد وہ جب ابرہ چلنے لگا تو اس کا جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا, تو وہ محمود جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے یعنی مکے کا رخ ڈائریکشن پہ تو چلتا ہی نہیں تھا. اب اس کو جو ہے پلٹ دیتے دائیں طرف بائیں طرف پیچھے کی طرف تو بھاگنا شروع کر دیتا تھا. اور جب کعبۃ اللہ کی طرف اس کو رخ کر دیے تو اتنا بیٹھ گیا, اڑتا ہی نہیں تھا, اور اس کو جو ہے مار کے اس کو جو ہے اتنی تکلیف دی گئی کہ وہ زخمی ہو گیا. اور اس طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طیرن ابابیل جھنڈ کے جھنڈ بھیج دی, کہ اتنی بڑی تعداد میں پرندے آئے کہ وہ جو 60,000 کا لشکر تھا اس کے اوپر انہوں نے کنکریاں گرائیں. اور وہ کنکریاں بھی جو ہے ایسی تھی کہ جسم پر گرتی تھی تو انسان کا جسم کٹ جاتا تھا اور انسان جو ہے بالکل مر جاتا تھا. اور ابرہ جو ہے کسی طریقے سے بچتے بچاتے یمن پہنچا, لیکن اس کا پورا جسم کٹ چکا تھا. اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, یہ واقعہ جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں مکہ اور مدینہ, آپ نے سفر کیا ہے تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں وادی محصر. محشر جیسے بولتے نا, تو شین کے نقطے ہٹا دیجئے تو وادی محصر یعنی حسرت کی جگہ, افسوس کی جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ اس جگہ سے تیزی کے ساتھ گزرو, کہ اس جگہ کے اوپر اللہ نے اب یہ جو اللہ کے ان دشمنوں کے اوپر اپنا عذاب بھیجا تھا.
تو बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरह के अंदर अपना वो मौजिज़ा बयान फरमाया है। अब यहाँ पर इस सूरत पर आप गौर करिए कि मक्कतुल मुकर्रमा में ये सूरत नाजिल होती है और ये हाथी वालों का जो ये वाक़या है उनके पास एक यादगार बन गया, कि इस तरह यादगार बन गया कि आज जैसे कोविड हो गया तो आज पूरी दुनिया प्री कोविड पोस्ट कोविड कह रही है कि हर चीज को अब कोविड से देखा जा रहा है कि साहब ये 2019 के बाद के ये वाकया से रिलेट करना है। तो उनके पास भी जो है अब पूरी तारीखी तौर पे एक बहुत बड़ा वाकया, एक बहुत बड़ी यादगार बन गई क्या, और लोगों में पहले से ज्यादा काबतुल्लाह की आजमत और अरब की जो इज्जत में और इजाफा हो गया। तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि जैसे अल्लाह ने काबे की हिफाजत फरमाई, अल्लाह मक्के वालों की शरारतों और उनकी साजिशों से आपकी हिफाजत फरमाई। और बिल्कुल सेम ईयर, बिल्कुल उसी साल जिस साल ये हाथी वालों का वाकया पेश आया, उसी साल अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और पैदाइश फरमाई। और तो इससे ये सबक मिलता है कि काबतुल्लाह की हिफाजत इसलिए है कि अल्लाह तबारक व ताला अब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि उसके ज़रिए से सारी दुनिया तक वहदानियत यानी अल्लाह के एक होने की तालीम पहुंचाई जाए। और इसके अंदर हमारे लिए सबक ये है कि अल्लाह तबारक व ताला जब इंसान मजबूर हो जाता है, इंसान बेबस हो जाता है, तो अल्लाह की कुदरत की कार्रवाई शुरू होती है और अल्लाह अपने घरों की और अपने बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। और ये वाक़या चूँकि अल्लाह के रसूल की विलादत से पहले का है तो ये एक मौजिज़ा है और एक पेशन गोई है कि अल्लाह तबारक व ताला ने काबतुल्लाह को गैर मामूली अज़मत अदा फरमाई है। तो ये सूरा जो है जहाँ इसके बाद का जो सूरा है सूरह कुरैश, कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने पहले तो सूरह फील कि जिसके अंदर पूरे मक्के वालों पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान याद दिलाया, उसके बाद जो काबतुल्लाह के मुतवल्ली हैं उनको ये सबक दिया कि तुम अल्लाह के रसूल को मानना चाहिए। जब अल्लाह ने इसकी हिफाजत फरमाई और वो रसूल जो है उसी घर के रब की दावत दे रहे हैं, तो तुमको तो सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए, तुमको मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। तो ये सूरतों की जो तरतीब है वो भी बहुत गैर मामूली है। और चूंकि हम लोग चूंकि आम तौर पे पिछले से सूरतें पढ़ते हैं तो हम लोग पीछे से सूरतें पढ़ रहे थे। अब हम लोग पहले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह 30वां पारा शुरू करेंगे। उसके बाद हफ्तावारी दर्स कुरान का आखिरी हिस्सा है रियाजुस सालिहीन, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रियाजुस सालिहीन में भी हम लोगों ने माशाल्लाह तकरीबन 11 हदीसें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। आज जो हदीस है वो 12वीं हदीस है इखलास के बाब में, और 11वीं हदीस अन अबिल अब्बासी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हुम। तो चूंकि आप लोग जो है थोड़ा मिजाज बनाइए अरबी को समझने का, अरबी को चूंकि लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया अबुल अब्बास। अबुल अब्बास असल में इनका नाम क्या है? अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला। इनके वालिद कौन है? हजरत अब्बास। और जैसा कि मैंने आपसे भी अर्ज किया है कि अरब के यहाँ ये दस्तूर है, ये आमतौर पे तरीका है कि बाप अपने बेटे का नाम अपने बाप के नाम पे रखता है, यानी पोते का नाम आमतौर पर दादा की तरह होता है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप कि हजरत अब्दुल्ला है, उनके बेटे का नाम अब्बास है, इसीलिए उनकी कुन्नियत, उनका जो है कुन्नियत, जिसके बाप और बेटे से बुलाया जाता है उसको कुन्नियत बोलते हैं। तो वो कुन्नियत क्या है? अब्बास के बाप। तो अब्बास के बाप बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना, तो इसको ऐसे समझें कि अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला है, उनके बेटे का नाम भी अब्बास है, और उनके वालिद मोहतरम जो सहाबी रसूल हैं, हुजूर के ताया हैं, उनका नाम भी अब्बास है। तो हजरत अब्दुल्ला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तायरे भाई होते हैं, हुजूर के तायरे भाई, के हुजूर के ताया हैं हजरत अब्बास और उनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। और ये बहुत बड़े सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल छोटी उम्र थी, 8 या 10 साल थे, कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी हुजूर से मोहब्बत को देखकर अल्लाह ने गैर मामूली दुआ दी, और उम्मत में सबसे बड़ा मुफस्सिर
सबसे बड़े मुहद्दिस और सबसे बड़े फकीह और सबसे बड़े स्कॉलर जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुए हैं, और उनके दादा हैं हजरत अब्दुल्ला के अब्दुल मुत्तलिब, जो हुजूर के भी दादा हैं, जिनका वाकया अभी हमने सूरतुल फील में सुना। और यहाँ देख रहे हैं आप रदी अल्लाहु अन्हुमा, रदी अल्लाहु अन्हुमा, अल्लाह रादी हुआ अन्हुमा, उन दोनों से। हुमा आप हम पढ़ चुके हैं, हुमा के माने होते हैं वो दोनों। तो यहाँ पर दोनों क्यों कहा जा रहा है कि हजरत अब्दुल्ला भी सहाबी हैं और उनके वालिद मोहतरम हजरत अब्बास ये भी सहाबी हैं। ठीक है, ये हो गया। अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने रिवायत किया है रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल से। और यहाँ तक तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब ये एक इजाफा है जो हमको समझना है, जो आगे आएगा, बार बार आएगा। और हदीस में अहादीस जब हम पढ़ेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो उसका लफ्जी तर्जमा क्या है? फी में माँ, उन चीजों में, फी माँ बोले तो ये उन चीजों में है, यरवी जिसमें रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन रब्बिही अपने रब, तबारक व तआला जो बड़ा बरकत वाला है और बड़ी अजमत वाला है। तो ये जो चीज है कि यहाँ तक आमतौर पर हम हदीस पढ़ते थे कि सहाबी हैं और सहाबी के बाद अल्लाह के रसूल की बात होती थी, अल्लाह के रसूल का वर्डिंग होती थी, अल्लाह के रसूल का फरमान होता था। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के रसूल भी रिवायत कर रहे हैं, किससे? अल्लाह से। इसी को आम तौर पर हमारे पास जो उर्दू की किताबें होती हैं, देखिए कि हम कहते हैं हदीस कुदसी है। तो हदीस कुदसी का मतलब क्या है? हदीस कुदसी का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल भी अल्लाह से रिवायत कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जो है अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ये बात अल्लाह तबारक व ताला ने मुझसे बयान फरमाई है। तो अब यहाँ पर इस हदीस का दर्जा जो होता है वो आम हदीसों से और ज्यादा बुलंद हो जाता है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने ये बात बयान फरमाई, तो अब ये अल्फाज हो गए अल्लाह के। तो इसीलिए हदीस और हदीस कुदसी में जो फर्क होता है वो ये है कि हदीस के अल्फाज अल्लाह के रसूल के होते हैं, उसकी जो फिक्र होती है, उसका जो थॉट होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। हदीस कुदसी में क्या होता है कि वो वर्डिंग भी अल्लाह की तरफ से होती है। तो इस तरीके से आप हदीस कुदसी को आप कभी अरबी में पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये आम अरबी से जरा गैर मामूली अरबी है। क्यों? इसलिए कि इसकी वर्डिंग भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आई है, जैसा कि कुरान मजीद है। तो कुरान मजीद में और अब हदीस कुदसी में हमको फर्क करना है कि हम ये कहेंगे कि हदीस कुदसी कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लैरिफाई फरमा दिया, अल्लाह के रसूल ने डिक्लेयर फरमा दिया कि ये अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं लेकिन कुरान नहीं है। तो ये बहुत कुरान के बाद जो हदीस का दर्जा होता है वो हदीस कुदसी होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में बहुत एहतिमाम फरमाया कि हदीस को लिखाया नहीं हुजूर ने, सहाबा अपने तौर पे लिख लेते थे, लेकिन हुजूर ने एहतिमाम से नहीं लिखाया, लेकिन कुरान को लिखवाया। कि कुरान के बारे में सहाबा को बुलाया, कातिबीन बोलते हैं, जो लिखने वाले थे, उनको बुलाया और कहा कि लिखो, ये कुरान मजीद है। अब ये जो अल्फाज आए हैं इसको हम पढ़ते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कतबा लिख दिया है, अल हसनाती अच्छाइयों को, वस्सय्याती और बुराइयों को। कि अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाइयाँ भी लिख दी हैं और खराबियां भी लिख दी हैं कि अच्छे काम क्या हैं और बुरे काम क्या हैं, ये तकदीर में और फिर अल्लाह के जो चीजें हैं उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तय फरमा दिया है कि अच्छाइयाँ ये हैं और खराबियां ये हैं। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फमन सुम्मा बय्यना ज़ालिका, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बयान भी फरमा दिया, उसको वाज़ेह भी फरमा दिया। उसको कैसे वाज़ेह फरमा दिया? उसको वाज़ेह फरमा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर। उसको अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया, कुरान मजीद को उतार कर, कुरान मजीद उतर गया, अल्लाह ने उसको वाज़ेह फरमा दिया। अब यहाँ आगे जो हदीस है जो इस सिलसिले से है, फमन हम्मा,
हम्मा के माने होते हैं इरादा करना। फमन हम्मा बिहसनतिन, तो जिस किसी ने किसी अच्छाई का इरादा किया, हम्मा या हुम्म माने इरादा करना, हसनतिन किसी अच्छाई का, फलम या अमलहा, और उसने उसको अंजाम नहीं दिया, उसने उसको नहीं किया। इरादा तो किया कि भाई मैं अरबी जबान पढ़ूंगा, अरबी लैंग्वेज सीखूंगा, लेकिन कंप्लीट नहीं किया कोर्स। या उसने तय किया कि मैं रोज एक पारा पढ़ूंगा, तय किया, लेकिन एक पारा उसने नहीं पढ़ा, लेकिन तय तो किया, मैंने इरादा तो किया। कतबहल्लाहु तबारक व तआला इंदहु हसनतन कामिलतन, तो अल्लाह तबारक व तआला लिखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला लिखते हैं उसके लिए अपने पास एक मुकम्मल नेकी। अब यहाँ सिर्फ इरादा होने की बुनियाद पर अल्लाह ने उसको एक नेकी अता फरमा दी। किस पे? नेकी पर। वइन हम्मा बिहा, और अगर उसने इरादा भी किया, फ़अमिलहा, और उस पर अमल भी किया, कतबहल्लाहु अशरा हसनातिन, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां लिखते हैं। कि इरादा किया और उसको अमली तौर पर, यानी उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसको जो है अंजाम भी दे दिया, तो करा तो एक नेकी है, लेकिन अल्लाह ने उसको 10 नेकियां लिख दी। और फिर यही नहीं, 10 नेकियों से कहां तक? इला सबई मियतिन, अभी आपका जो सबक चल रहा है उसमें ये नंबर पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो सब बोले तो 7, मिया बोले तो 100, तो 10 नेकियों से लेकर 700 गुना तक। ज़ियफ बोले तो गुना, डबल, मल्टीपल, तो 700 दर्जे तक लिख देते हैं। और बल्कि अल्लाह ने फरमाया इला अज़आफिन कसीरा, बहुत ज्यादा दर्जे लिख देते हैं। तो एक इंसान के लिए एक 700, और उसके ऊपर और इखलास है, और उसके अंदर आदमी की अंदरूनी इंटेंशन बिल्कुल प्यूरिफाई है, बिल्कुल जो है साफ और निखरी हुई है, तो उसका दर्जा 700 से भी आगे बढ़ जाता है। ये हो गई बात नेकी की। अब यहाँ होना क्या चाहिए? बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके अपोजिट, कि अगर किसी ने कोई बुराई का इरादा किया, लेकिन अल्लाह की शान गफूर और रहीम है ना, हम पढ़ते हैं, वइन हम्मा, और अगर उसने इरादा किया बिसय्यतिन, किसी बुरे काम का, फलम यअमलहा, और उसने उस बुरे काम को नहीं किया, कतबहल्लाहु तआला इंदहु हसनतन कामिलतन। यहाँ है अब शान करीमी, कि बुराई का इरादा तो किया, लेकिन उसको बुराई को नहीं किया। अब नहीं करने की वजह नहीं बयान फरमाई, कि अपनी वजह से या हालात की वजह से, बहरहाल वो बुराई उसने की ही नहीं, तो अब बुराई ना करने पर अल्लाह फिर भी उसको एक नेक काम लिख देते हैं, एक नेकी, उसकी कंप्लीट नेकी उसको लिख देते हैं। व इन हम्मा बिहा, और अगर उसने इरादा भी किया, फ़अमिलहा, और उसको कर भी लिया, कतबहल्लाहु सय्यअतन वाहिदतन, तो ऐसी सूरत में एक बुराई और एक गलती करने पर एक ही लिखी जाए। तो ये है एहसान, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदल नहीं फरमाया कि आदल अगर करें तो क्या बात है, कि बुराई तुमने इरादा किया तो लिख दो बुराई, और कर दिया तो फिर जैसे एक नेकी थी तो 10 बुराइयां लिखना। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है माफ कर दिया, और उसके बदले में नेकी लिख दी, और करने पर लिखा जाता है। तो ये हदीस मुबारका में साफ तौर पे वाज़ेह हो गया कि बंदे का इरादा और बंदे की नीयत ये बहुत अहम चीज है अल्लाह तबारक व तआला के पास, कि नेकी के सिर्फ इरादा करने पर अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब दिया जाता है। हम लोग तय कर लें कि हम लोग इंशाअल्लाह मरते दम तक पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे, तो नेकी तो हमारे हिस्से में आ ही गई। अगर जिंदगी भर हमने नहीं पढ़ाया तो भी, और अगर अल्लाह ने हमको पढ़ाने का मौका दिया, अल्लाह ने हमको पढ़ने का मौका दिया, तो उसका सवाब तो अपनी जगह तय हो ही गया है। तो ये हदीस मुबारका बहुत अहम, और जिसके बारे में आखिर में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुत्तफकुन अलैह, ये हदीस वो है जिसके ऊपर तमाम, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों मुत्तफिक हैं। ये तो हो गया लफ्ज और मानी, और जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं ना, तो उसके अंदर आप गौर करिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इंदहु हसनतुन कामिलतुन। तो ये हो गया नॉन प्लस एडजेक्टिव की मिसाल, कि हसनतुन कामिलतुन, कामिलतुन माने कंप्लीट, हसनतुन माने अच्छाई,
तो कंप्लीट नेकी, कंप्लीट अच्छाई मिल रही, तो नाउन प्लस एडजेक्टिव हो गया। और अभी हम लोगों का जो सबक चल रहा है जो नंबरिंग के बारे में, तो यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल आ गई कि आशरत हसनातिन, कि हमने रूल पढ़ा है कि नाउन अगर फीमेल हो तो उसका नंबर जो है उसके अपोजिट आता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आशरा मेल हो गया हसनातिन की वजह से। तो इस तरीके से आप गौर करते जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाहुल अजीज आपको बहुत सारी चीजें। और बात क्या है कि बात यह है कि हम जो जबान पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जो है 1 इंच इधर से उधर नहीं है, कि वो पूरा अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट है किसका? कुरान और हदीस का। तो हमको जितनी अंडरस्टैंडिंग जबान की होगी उतनी हमारा ईमान, हमारा यकीन और हमारी, अब दुनिया के अंदर आप देखते हैं साहब, हम कहते हैं फर्स्ट सोर्स हमको चाहिए, हम सेकेंडरी सोर्स को हम लोग रेफर नहीं करते हैं। तो दुनिया के अंदर फर्स्ट सोर्स हमारे लिए बड़ी अहम चीज समझी जाती है। तो कुरान और हदीस हमारे लिए फर्स्ट सोर्स है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि, और आम तौर पे जब से ये ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है तो मैं जो जबान तो पिछले 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हफ्तावारी ये दरस कुरान और दरस हदीस का ये जो सिलसिला आपके लिए शुरू हुआ है ये बहुत प्रैक्टिकल हो गया कि आप उधर पढ़ेंगे भी और इधर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, कि उसको हम जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको रिलेट भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारी खुद एतमादी, हमारी कॉन्फिडेंस वो बढ़ता जाएगा और हमारे अंदर खुशी और मसरत भी होती जाएगी। तो बहरहाल हमारे काफ़ी साथियों का इसरार अब शुरू हो गया है कि साहब बुक 1 जो है वो कंप्लीट होने की तरफ है, नया बैच शुरू कीजिए। तो लेकिन मेरे अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं कोई नया बैच शुरू कर सकूं। तो जो ऑलरेडी है उसी को दुआ करिए कि उसको पूरे उसका जो हक है उसको मैं उस तौर पर करने के काबिल हो जाऊं। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। कि आमतौर पे क्या होता है कि आप जुड़ गए, तो हमारे बहुत सारे साथी हैं कि मैं उनसे जब भी बोला था कि भाई अभी 2-3 सबक हो गए, आप जुड़ जाइए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। तो अब अपॉर्चुनिटीज बार बार आदमी को नहीं आती है, एक मरतबा अपॉर्चुनिटी आई तो उसको आदमी यूज करना चाहिए। अक्लमंद वही है कि जो जब मौका आ गया उसको कबूल करे और उसको उस पर इम्प्लीमेंट करे। बहरहाल नए बैच के बारे में कई साथियों ने कहा है, लेकिन मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। मुमकिन है शायद रमज़ान होगा या रमज़ान के बाद, वो अभी ऐसा कोई इरादा मेरा नहीं है। और जहाँ तक आपकी बात है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज सूरतुल फील मुकम्मल हो गया। एक 10 सूरतें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुकम्मल कर ली हैं। हमारे लिए आपके लिए बड़ी अच्छी चीज हो गई। अब उसके बाद जो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है वो नेक्स्ट दरस कुरान से हम लोग रियाजुस सालिहीन, सूरतुर रहमान और आसान सीरतुल नबी ये शुरू करेंगे। और आइंदा क्लास में मैं आपको सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो है बुनियादी बातें बताकर इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। और हमारे साथी ही जो है वो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयारी करेंगे। फर्स्ट क्लास तो मैं लूंगा, सेकंड से जो है आपको तैयारी करना है और आपको प्रेजेंट करना है, आपको जो है वो सीरतुल नबी की क्लास लेनी है। जी बताइए। मौलाना अब्राहा का नाम कुछ बोले थे ना मौलाना? यूसुफ ज़ुनवास। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, इसमें अज़ाफिन कसीरतिन जो आया ये हुर्फ जारा तो है, अज़ाफिन जो है सो एक मुकस्सर होने से ये कसीरतिन आया ना, वाहिद मुअन्नस। जी बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत सही आपने पकड़ा है, बहुत अच्छे। जी कादर निसा साहबा माशाल्लाह, बहुत आपने सही पहचाना है कि अज़आफ जो है वो ज़ीएफ का डबल का प्लूरल है। और चूंकि अज़आफ जो है वो नॉन लिविंग प्लूरल है, इसीलिए उसकी क्वालिटी आई है कसीरतिन से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना ये एक लफ्ज है फ़ाल और इसी तरह का एक लफ्ज है फ़आल, दोनों में क्या फर्क है? जी 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 फिर बोलिए। एक लफ्ज है अलम तरा कैफा फ़आल और एक लफ्ज है फ़आल। फ़ाआला, फ़ा आइन लाम बोल रहे हैं आप?
فعال ان ربک شدید سورہ اس پہ ہے نا مولانا فعال لما یرید وہ بتا رہے شریف. فعال لما. ہاں نعیم صاحب فعال لما یرید جو ہے وہ ہاں فعال جو ہے وہ تجدید کے ساتھ ہے. سیکنڈ لیٹر کیا ہے وہ جی تجدید کرتا ہے. تو تجدید میں کیا ہوتا ہے مبالغہ ہوتا ہے بہت زیادہ کرنے والا. اور فعلا کا مطلب ہی ڈیڈ اس نے کیا. اس نے کیا ہے. اچھا صحیح. جزاک اللہ. جی آمین. مفتی صاحب یہ کاسفن کھایا ہوا ہے نا؟ کاسفن بھوسا ہے. اچھا معقول کھایا ہوا ہے. معقول عقل سے ہے معقول. اچھا اچھا ٹھیک ہے شکریہ. جی اور اچھا آپ درس مکمل کرنے سے پہلے ہمارے جو ساتھی ہیں جو نیکسٹ کلاس میں ریوائز کرائیں گے 5 منٹ میں کرائیں گے. کتنے منٹ میں؟ ہر ایک ہمارے جو ساتھی لیں گے نا ذمہ داری ودن 5 منٹ ریویژن کرانا. کون کرائیں گے بولیے؟ میں کروں گی مفتی صاحب. سورۃ الفیل کرتی ہوں حضرت میں. حدیث کا ہم کرتے مولانا. 1 منٹ. ایک ہو گیا میمونہ فاروقی, دوسری ہو گئی جی این آفرین, مولانا حدیث کا ہم. اور ٹھیک ہے ممتاز صاحب. تو آپ یہ طے کر لیں گے کہ میمونہ صاحبہ کیا کریں گے؟ جی میں سورہ فیل بتا چکے تو سورہ رحمان کا ہی کرتی ہوں مفتی صاحب. سورۃ الرحمان کریں گے. جی جی این آفرین صاحبہ سورۃ الفیل حضرت. سورۃ الفیل. ممتاز صاحبہ حدیث کریں گے. ٹھیک ہے تو یہ 3 ساتھی طے ہو گئے. ممتاز صاحبہ حدیث ریوائز کریں گے اور جی این آفرین صاحبہ سورۃ الفیل اور میمونہ صاحبہ سورۃ الرحمان. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 5 منٹ اتنی تیاری کریے آپ کہ ودن 5 منٹس آپ کو جو ہے پڑھنا ہے. زیادہ آپ اس میں مت جائیے. اس کی آپ لکھ لیجئے کہ مجھے یہ بولنا ہے, اس لیے کہ لاسٹ کلاس آپ نے دیکھا کہ آپ کے ریویژن ہی میں وقت نکل گیا. تو آپ اتنا لمبا کریں گے تو آپ پہلے سے پوری تیاری, آپ کو کیا بولنا ہے 5 منٹ میں آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. جیسے آج آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے ہر چیز کو 20 منٹ دیے ہیں, تو 20 منٹ میں ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو ابھی سے ہم کو ٹریننگ ہونی ہے, ہم کو جو ہے انشاءاللہ العزیز کہ ٹرین ہونا ہے, ہم کو تیاری کرنا. چلیے پھر انشاءاللہ. جی سعد انصاری بولیے. یہ سیرت النبی میں کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا؟ سیرت النبی میں حضور کی پوری سیرت پڑھیں گے. حضور کی پوری بایوگرافی جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے. کہ عام طور پہ جلسوں میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کوئی واقعہ سنتے ہیں نا, کوئی اللہ کے رسول کا کوئی زندگی کا واقعہ ہم لوگ سن لیں, معراج کا واقعہ ہم لوگ سن لیں کہ ہم کو بتا. تو یہ سیرت النبی کی کتاب میں ہم لوگ وہ عربی میں رہیں گا یا پوری کتاب پڑھیں گے. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ نیکسٹ کلاس میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم. چلیے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.